اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اپنے جناب سے حل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہڈیوں کا ادب کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ میرے مرشد روحانی محافل میں اونٹ اور دوسرے جانوروں کی ہڈیوں کو پھینکنے کی بجائے انہیں کسی صاف جگہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے جب یہ عمل کیا تو رب تعالیٰ نے ان کے رزق میں ایسی بے بہا برکت عطا فرمائی کہ وہ مالا مال ہو گئے، اور انہوں نے بار بار اپنے یہ مشاہدات تصویح خانے میں ہونے والی روحانی محافل میں بتائے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں محدث زمانہ، مفسر یگانہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اکابرین امت پر رحم اللہ کے طریقہ اور ان چند اقوال پیش کیے ہیں۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں ان سے استنجا کروں، اور فرمایا میرے پاس ہڈی اور لد جنوں جانوروں کے جو فضلات ہوتے ہیں نہ لانا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہڈی اور لد سے استنجا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہے، یعنی ہڈی اور گوبر جنات کی غذا ہے، جنات اس کو استعمال کرتے ہیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام آپ کمنٹ میں لکھیں اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی منشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ میرے پاس نصیبین کے ایسے جنات کا ایک وفد آیا جو نیک تھے۔ انہوں نے مجھ سے ذات و راہ طلب کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جنات کسی ہڈی اور لد کے پاس سے جب بھی گزرے تو اس پر اپنی غذا موجود پائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں باب المناقب الانصار میں نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنات سے ملاقات والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے کہا کہ ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی کھانے کے دوران جب ہم روٹی اور سالن پہ جب ہم اللہ کا نام لکھتے ہیں اور اس میں سے جو ہڈیاں بچ جاتی ہے تو وہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حلال ذبیحہ اور قربانی کے گوشت کی تمام ہڈیاں اس میں شامل ہے۔ بحوالہ مسند امام احمد بن حنبل، صحیح اور مسلم میں بھی اسی روایت موجود ہے، اور ترمذی کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کا ایک وفد آیا اور کہنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ ہڈی، لد اور کوئلے سے استنجا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارا رزق مقرر کیا ہوا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ میں نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات جب گوبر کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے چوہا رہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی
ہڈی اٹھاتے ہیں تو وہ گوشت سے بھر جاتی ہے۔ یہ بحوالہ دلائل النبوہ میں یہ نقل کی گئی ہے، جو کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الحنان، صفحہ نمبر 65۔ اس کا مصنف ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کتاب مکتب برکات المدینہ کراچی، اور دوسرا حوالہ جنوں کے حالات، جو نشر ہے مکتب حنفیہ گنج روڈ لاہور۔ یہ تمام احادیث اپنے صحیح اسناد کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے کریم آقا نے اپنے امت کو حکم دیا کہ جو ہڈی ہے اس کا ادب کرے اور اس کو پاک صاف جگہ پہ رکھے، کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے، اور جو کوئی اس عمل کو کرے گا اللہ پاک اس کے مال میں برکت ڈالے گا اور اس کو مالا مال کرے گا۔ فاقہ کشی، اگر کوئی فاقہ کشی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کو اتنا امیر کر دے گا، اتنا مال وہ دولت دے گا کہ وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔